اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا رب شافی ہے، اور یہ ذکر اللہ رب العزت کے کلام میں موجود ہے۔ محترم جناب عدنان صاحب، انچارج سندس فاؤنڈیشن، سابق ڈائریکٹر بیت المال، صاحبزادے بہت لائق ربان صاحب، ایسوسیٹنگ عدنان صاحب، محترمہ در شہبار در ناز صاحبہ، محترم جناب اشتیاق صاحب، خرم عباس صاحب، میڈیا کے دوستوں، رافع بھائی بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، خورشید بھائی بھی نظر آئے تھے، اور پیارے پیارے بچوں اور ان کے موجود والدین، السلام علیکم۔ جیسا میں نے کہا شروع میں، ہم جب بچپن میں دوائی پیا کرتے تھے تو والدہ یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے پی جایا کرو۔ تو اس کے بعد تجسس ہوئی جب بڑے ہوئے کہ اماں یہ کیا کہتی تھیں کہ اللہ شافی اللہ کافی۔ تو پھر جب اسے اور سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے۔ شفا جو لوگ شاید یہ عربک ورڈ اتنا نہیں سمجھ پائیں گے، شفا مانے آپ کے مرض سے مکمل چھٹکارا، نجات۔ تو جس نے انسانوں کو تخلیق کیا اور سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا تخلیق کے وقت، اور جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رہ گیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیمات دے کے بھیجا گیا کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو اور نسل انسانیت کو کیسے بہتر اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے امراض، ہم چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں مگر کچھ پتہ ہے ہمیں کہ ہماری نادانی، بے خبری اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، وہ خوراک کے صورت میں ہو یا کسی بھی اور مسائل کی وجہ سے ہو، مگر وہ صحت کے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ بہت زیادہ فیملی میں انٹر میرجز ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ گزشتہ 1-2 صدی میں طب نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اس ترقی کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تھیلیسیمیا نام کی کوئی بیماری بھی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بچہ بیمار رہتا ہے، بچے کو یہ پرابلم ہے، کوئی کہتا تھا کان ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے خوراک ٹھیک نہیں ہے، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے۔ ان معصوموں کو کبھی ہم کھانسی کی شربت، کبھی بخار، کبھی نزلہ کی شربت دیا کرتے تھے، جو ہم سے پہلے کے ادوار میں تھا۔ وہ وہاں تک ریسرچ نہیں پہنچ سکا تھا کہ جہاں پہ پہنچنے کے بعد اس مرض کی تشخیص ہو اور اس کے لیے دوائی بنائی جائے۔ شکر الحمدللہ ہم جس صدی میں ہم نے آنکھ کھولا، ہمیں جس صدی میں بھیجا گیا، تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ انسانوں نے، سائنسدانوں نے تشخیص کر لیا کہ اس مرض کا نام تھیلیسیمیا ہے، اور یہ خون کے اندر ہے۔ اور جب کوئی مرض یا کوئی بیماری خون کے اندر ہوتی ہے
can't speak before them because these kids are growing day by day and they are very carefully watching me. It's a problem that we can't identify our issues. स्कूल जाते हो? आप जाते हो? इंग्लिश कौन कौन जानता है? हाथ उठाए. आप जानते हो? आप भी नहीं जानते हो. So let's start. And I will again change my patri from English to Urdu or Punjabi or Sindhi, whatsoever. So after this research, we found that we are facing this kind of difficulties and hardship. And when it transforms to your body, it goes to your muscles, your skin, your hair, your bone, not your bone, everywhere, bone marrow, everywhere it goes. So in past, they were unable to understand what is happening to their kids and their seniors and their family members. Today we are lucky enough. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس کی تشخیص ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت اس لیے بچے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں الحمدللہ. اور یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ مکمل صحت یاب ہوں گے, مکمل صحت یاب ہوں گے, ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ. یہ مسکرا رہی ہے. بھلے ہمارے ملک میں ہمارے اداروں میں اس طرح کی اس پہ ریسرچ نہ ہو رہی ہو, مگر دنیا انسانیت صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, بڑی بڑی پڑی ہے دنیا, کئی اور ریسرچ ہو رہا ہوگا اور ہو رہا ہے. اس کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے, بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اور فروغ دیں اس کے کام کو بڑھانے کے لیے. سندس فاؤنڈیشن نام ہی بہت خوبصورت ہے اور کریڈٹ جاتا ہے محمد یاسین صاحب کو. آج سے 28 سال پہلے ان بچوں کے لیے بھی وہ مسیحا ہے, وہ لڑکی مسیحا تھی جس کا نام تھا سندس. اس نے اپنی صحت پہ اپنی خود تکلیف سہ کے دوسروں کے لیے پیغام بھیجا. توسط تھے یاسین صاحب, اور یہ فاؤنڈیشن قیام پذیر ہوا. اور آپ دیکھیں جب آپ اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو نہ صرف وہ کہتے ہیں آپ آگے بڑھے آسمان بھی جھکائے گا آپ کی مدد کو. کہاں گجرانوالہ, کہاں کراچی, ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے, طویل سفر ہے, مگر بڑی تیزی سے یہ سفر طے کیا سندس فاؤنڈیشن نے. اور میں خود اس مرکز میں جا چکا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا کہ نہ صرف کراچی, سندھ اور بلوچستان کے بھی معصوم پھول جیسے بچے جمع ہوتے ہیں. سندس فاؤنڈیشن ان کا پورا ان کا دیکھ بھال کرتی ہے. ربان صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں اس کام میں. ان کے خوراک کا, ان کے آرام کا, ان کی دوائی کا, ان کی سہولتوں کا, ان کو خوش رکھنے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے, جو صرف ربان یا ڈاکٹر عدنان کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جس حالات میں بھی ہو اپنے ان معصوم بچوں کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں, ان کو خوشیاں بکھیریں. میں سمجھتا ہوں کہ یاسین صاحب کے بعد ایک اور بڑا نام جب گجرانوالہ سے ٹریول کرتا ہوا, سفر کرتا ہوا سندس فاؤنڈیشن لاہور پہنچتا ہے, تو سندس فاؤنڈیشن کو گود لے لیتے ہیں منو بھائی. منو بھائی کو عام آدمی نہیں تھے. جو لوگ قاری ہیں مختلف رسائل اور اخبارات کے, وہ جانتے ہیں کہ منو بھائی نہ صرف سیاسی آرٹیکلز لکھا کرتے تھے بلکہ معاشرے کی سچائی بھی بیان کرتے تھے, کمزوریاں بھی بیان کرتے تھے. اب ایسے لوگ نہیں ہیں, اور ان کی ایک کریڈیبلٹی تھا, ایک ان کا اسٹیچر تھا, ایک بہت پائے کے بہت بڑے آدمی تھے. تقریر میری اتنی لمبی نہیں ہے, جو مجھے لکھ کے ملی وہ تو بہت چھوٹی سی ہے.
مگر دل کرتا ہے اس سبجیکٹ پہ بات کروں، اپنے آپ سے بات کروں، پوچھوں اپنے آپ سے، آپ سب سے بھی پوچھوں کہ ہم نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ گلنار صاحبہ نے کافی اس پہ اچھی بات کی، ویری سبجیکٹو بات کی کہ واٹ از دا الٹرنیٹ ٹو کنٹرول دس سچویشن۔ ایک انہوں نے کہا کہ جی آپ شادی سے پہلے میڈیکل کروائیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ جب اپنی زندگی کے اہم موڑ پہ آ جاتے ہیں، خواہ وہ پاکستان آرمی میں خدمت کے مواقع چاہتے ہیں ایٹ کیڈیٹ آفیسر، یا آپ وطن کے دفاع کے لیے سپاہی بننا چاہتے ہو، ہوائی، بحری یا زمینی، یا پولیس میں یا ایف آئی اے میں جانا چاہتے ہو، یہاں تک کہ آپ جب بیرون ملک آج کل جاتے ہیں تو بھی میڈیکل کرایا جاتا ہے۔ تو آپ نوکری کے حصول کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے تو میڈیکل کرواتے ہیں، مگر ایک ایسے سفر پہ آپ جا رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں صرف آپ سے ہی وابستہ ہے۔ یہ بھی ایک سفر ہے۔ جب آپ ازدواجی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا کورس ہے۔ جیسے آپ دیگر اداروں میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے آپ کی میڈیکل کرائی جاتی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا خوبی اور خامیاں ہیں، کتنی بیکٹیریاز ہمارے اندر مصروف عمل ہیں، اور یہ یقین جانے ہمارے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کے جسم میں ابھی بیکٹیریا نہ ہو کسی بھی جراثیم کا۔ لازمی 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 کوئی نہ کوئی بیکٹیریا، دوسرا بیکٹیریا خورشید بھائی آ کے اس کو مار دیتا ہے۔ تو ہمیں اگر سائنس نے سہولتیں دی ہیں، اگر ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت ہمیں دیتا ہے، تو یہ پریونٹیو، وہ انگلش میں کہتے ہیں پریونٹیو از بیٹر دین دا کیور۔ کیور کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو ہونے نہ دیں۔ ہم سب بعد میں آ کے پچھتاتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں۔ ہم امید رکھیں، دعا کریں کہ یہ جو دس کڈ شوڈ بی دا لاسٹ کڈس آف پاکستان's thalassemia. This kid should be cured with the passage of time. I am very hopeful. میں اللہ کے ذات پہ میرا بڑا کامل اس پہ ایمان ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ خالق ان کو ان کے رزق کے ساتھ بھیجتا ہے، ان کی تکالیف کے ساتھ ساتھ ان کے آرام کے ساتھ بھی بھیجتا ہے۔ بس ہمیں اس کے لیے ان کا وسیلہ بننا ہے، ہمیں ان کو روشنی دکھانا ہے، سہارا بننا ہے۔ یہ تیار ہیں وہ جد و جہد کرنے کے لیے، اور یہ وہ تکلیف سے گزر بھی رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم ان کے اس تکلیف میں شامل حال ہوں، شریک ہوں۔ اور ایک سینٹر نہیں میڈم، کئی سینٹر کی ضرورت ہے۔ اور میں ایسے میں سلام کرتا ہر اس سائنسدان کو جنہوں نے تھیلیسیمیا کو ایجاد کیا، خون کی صفائی کا اہتمام کیا، اس کو مختلف زمرے میں بانٹا، اور اس کے لیے مختلف مشینز دریافت کی، اور ہر اس ادارے کو اور اس ہر ادارے کو چلانے والے کو جنہوں نے ان معصوم بچوں کی تکلیف کو محسوس کیا اور ادارے قائم کیے۔ صرف سندس نہیں، اور بھی فاؤنڈیشنز ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور ہیں 30 سینٹرز ہیں سندھ میں جیسا آپ بتا رہی ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے لیے ایک بھرپور تالی ہونی چاہیے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، 1 منٹ کریں، 1 گھنٹہ کریں، وہ ہم سے تو زیادہ بڑے لوگ ہیں اور عظیم لوگ ہیں۔ جو 1 منٹ، 1 گھنٹہ یا 1 روپیہ اپنا صرف کرتے ہیں مستقبل کے معماروں کے لیے، ہمارے باغ کے پھولوں کے لیے، اصل حقدار میڈلز کے، ستائش کے، تالیوں کے وہ لوگ ہیں۔ اور آئیں ہم آگے بڑھ کے ان کے ساتھ دیں، ان کے دست بازو بنیں،
گورنر ہاؤس سندھ ہمیشہ ایسے کاموں میں شامل رہا ہے، ماضی میں بھی یہاں بہت عظیم لوگ گورنر سندھ کے حیثیت سے رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ کام جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہر جگہ ایک بات بیان کرتے ہیں، جیسے میں ہر اس سورے کو اگر آپ ایک ایک نقطہ باریکی سے پڑھیں، وہ جیسے کئی صورتیں ذہن میں آ رہی، مثلا اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحب علی طعام المسکین ولا یحب علی طعام المسکین۔ اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کے لیے تم نے اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحب علی طعام المسکین۔ اللہ تعالیٰ مسکین کی بھی بات کر رہے ہیں، یتیم کی بھی بات کر رہے ہیں، کمزوروں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دے آر دا موسٹ افیکٹو۔ مسکین ایک بڑا ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے میں بھی کسی جگہ پہ مسکین ہوں جہاں آئی ایم ناٹ ریچیبل، کمزور جسے کہتے ہیں، ہیلپ لیس پیپل۔ یتیم الگ درجہ ہے، یتیم کا درجہ الگ ہے، دے آر ناٹ ہیلپ لیس بٹ دے آر فادر لیس، آرفنس۔ سم باڈیز آر ویری ہیلپ لیس۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے ساتھ کھڑے ہونا اور اللہ کو راضی کرنا، اسی میں ہماری زندگی کے ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ آپ سب کے محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان، تم لوگ بولو پاکستان۔ معصوم بچے، اپنے لیے تو کہو نا، معصوم بچے۔ سندس فاؤنڈیشن زندہ باد، بولو سندس فاؤنڈیشن زندہ باد۔ میں گورنر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے نہ صرف سندس فاؤنڈیشن